خوش آمدید ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں اور بہت ایمان افروز اور نورانی گفتگو فرما رہے جناب ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور جزا عطا فرمائے کہ جس انداز سے یہ انہوں نے تحقیق کی اور ان کے الفاظ ان کے بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ہے، اور وہ چیز ہم کو مس ہم نہیں کریں گے، آپ یقیناً مس نہیں کیجیے گا۔ گفتگو سنیے، بڑے غور سے سنیے، کیا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم انبیاء کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو انبیاء کرام اصل میں اس میں جو ایک میسیج جو ہم دینا چاہ رہے تھے، جو قرآن میں اس پارے میں جو دیا گیا ہے، یہ جو ہماری لوگوں کے ذہن میں اپنی اہمیت اور دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور اس کے لیے ایک خاص معیار قائم کر لینا اور دوسروں کو کمتر جاننا اپنے آپ سے، یہ ایک بیماری ہے جو انسان کے اندر یا تو احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے، یا احساس برتری پیدا کر دیتی ہے، یا اس میں تکبر اور غرور پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے آ جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو اس سے یہ چونکہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے، انسان تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو فرمایا سب سے افضل مخلوق انبیاء ہیں، تو انبیاء کے درجے اور مقامات ان میں بحیثیت ان کے درجوں کے یا ان کی عظمت کے اللہ نے اس میں بھی تفاوت رکھا ہے، کمی بیشی رکھی ہے۔ جب انبیاء میں کچھ لوگ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، تو عام انسانوں میں بھی یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، کسی کو چھوٹا دیا ہے، یہ اس کی مشیت کے مطابق سسٹم نظام چل رہا ہے۔ میں نہیں کسی کو چھوٹا کر سکتا، میں کسی کو بڑا بھی نہیں بنا سکتا، یہ بڑا اس نے بنایا اور ذمہ داری اس نے لگائی، فرض اس پر فرائض بھی زیادہ رکھے، اس کی باز پرس زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کو کمتر رکھا ہے تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق وہ رب بہتر جانتا ہے، اس سے یہی کام لینا ہے، لہذا میں نے اس کو کمی نہیں دکھائی، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کی ٹانگ یوں نہیں کھینچ سکتی کہ اس کو نیچا دکھا دے، اس کو کمتر بنا دے۔ اللہ نے اس کو جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بس اس کو اس پر راضی رہنا، یہ اس کا امتحان ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہ میں کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر بیان کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمام بڑائیوں کو، تمام چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کے مرتبے پر فائز ہو کر اس امت کے لیے بہترین سبق دیا کہ یہ جو ذات کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے یا علاقائی حوالے سے تمہارے اندر تعصبات ہیں یا غرور ہے یا تکبر ہے یا احساس برتری یا کمتری، یہ کوئی چیز نہیں ہے، الا بالتقوی، اللہ بالتقوی۔ اصل معاملہ جو ہے وہ تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ کا تقوی چاہیے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بیماریاں ہیں، ان کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، اور رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنایا جائے۔ اور تقوی کی میرے نزدیک تقوی کی معراج یہ ہے کہ آپ کا دل ہر کسی کے لیے وسیع ہو جائے، پھولوں جیسا ہو جائے اور خوشبو والا ہو جائے، ہر کسی کے لیے آپ کا لہجہ پیار بھرا ہو جائے، آپ انسانیت سے پیار کرنے لگیں، یہ تقوی کی معراج ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے، کسی انسان سے آپ کو کوئی شکایت شکوہ پیدا ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی احساس برتری یا کمتری، حسد، غیبت یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ تقوی سے آپ کافی دور ہیں۔ تو رمضان المبارک آپ کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی یہ برتری، یہ فضیلت دینا یا کمتر رکھنا یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں تو اللہ تو کسی سے نہ نفرت کرتا ہے اور نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ جو اللہ کے بندو سے دشمنی رکھے اس سے وہ دشمنی رکھتا ہے، اسے تو اللہ کے بندو سے اگر پیار کریں گے تو میرا دشمن، بالکل۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ویسے اپنے یہ مقام اور مرتبے کی بات آ گئی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا بھی نہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے یہ کہا ملائکہ سے تو میں تو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ذرا یہ خلافت دیکھیے آپ، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، جو نائب ہو۔ اب اگر میں کسی دنیاوی حوالے سے اگر کسی کا نائب بن جاؤں
نائب وزیر اعظم بن جاؤں، نائب صدر بن جاؤں، یا نائب ناظم ہی بن جاؤں، نائب کونسلر ہی بن جاؤں، تو میری یہ ایڑیاں جو وہ نیچے نہیں لگتی خوشی سے کہ میں تو فلاں کا نائب ہوں بھائی، میں نائب صدر ہوں، نائب ناظم ہوں، نائب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو مقام ہے وہ اس سے بلندتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے نائب ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین جل و علا کا حکم ساری کائنات میں جاری ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے. پھر میں اگر اس کا نائب ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میرے کہنے سے یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. میں نائب ہوں نا، میں نائب ہوں تو کبھی میں بھی یہ کام کر دوں تو ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا تو پتہ یہ چلا کہ میں نے اپنے مقام کو سمجھا ہی نہیں. میں اپنے مقام کو سمجھ کر اگر اس جگہ آ جاؤں کہ میں رب کا نائب ہوں، میں اس کی نیابت کروں، میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں، اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے تابع کر دوں، تو پھر جو میں کہوں گا وہی ہوگا. بالکل بالکل، اس لیے کہ جس کا میں نائب ہوں جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں، اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا. کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب بندہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جب وہ چلتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو یہ وہ نائبین میں سے ہے کہ واقعی جو کام پھر اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو شخص اس کا ہو گیا تو پھر اس کا ہر قدم اللہ کی مرضی منشا کے مطابق اٹھے گا. اس کی زبان بولے گی نہیں جب تک کہ اللہ کی منشا نہ ہو. یہ حدیث قدسی ہے جی. اور حدیث قدسی یہ اعمال میں سے نوافل کے متعلق یہ حدیث ہے. نوافل کی اہمیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتا ہے، تو اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں کہ یعنی وحی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ایسی گفتگو فرماتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور پھر وہ ہم سے بیان فرماتے ہیں. تو جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں اللہ سے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے متعلق بیان فرمائی یہ حدیث. اصل میں عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. بے شک. اچھا، اب یہ جو نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، تو اس میں بھی نماز صرف پڑھ لی، میں نے فرائض ادا کر لیے تو یہ کافی نہیں ہے. کافی تو یعنی اس لحاظ سے تو کافی ہے کہ میں نے فرض ادا کیا ہو گئی، لیکن مجھے رب کا قرب چاہیے. مجھے اگر منازل طے کرنی ہے، اس کے اور قریب جانا ہے، کیونکہ فائدہ اس کو ہوگا جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے. تو ہمارا مقصد تو دنیا میں آنا اللہ کی رضا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے. تو قرب کی منازل ہم عبادت کے ذریعے طے کرتے ہیں، اور اس میں فرائض اپنی جگہ درست ہیں، اس سے ایک خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے. لیکن مزید اگر قرب حاصل کرنا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا. اور نوافل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ جو نوافل پڑھتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر میں اب یہ، حالانکہ اللہ رب العالمین تو ہاتھوں سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے پھر ہاتھ تو بندے کے ہوں گے لیکن اس میں قوت اللہ کی ہوگی، زبان بندے کی ہوگی، الفاظ وہاں سے آ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. بس یہ پاؤں اس کے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کے لیے مدینے جب مکے سے نکلے تھے تو وہ جو پتھر پھینکے تھے تو اللہ نے فرمایا اے نبی وہ آپ نے نہیں، وہ میں نے پھینکے تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. فرمایا وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکے، پھینکے آپ ہی نے ہیں، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکے. یعنی پھینکنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ آپ کے تھے لیکن اس میں طاقت اور قوت وہ میری تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنگ بدر میں بھی اسی طرح جی بے شک کہ وہ مجاہدین 313 ہے، ٹھیک ہے، بے شک، اور کفار ہزاروں کا لشکر. تو اب وہ 313 ہزاروں پہ بھاری ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے گروہ در گروہ فرشتے بھیجے اور میں نے یہ خوشخبری دی تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو. بے شک. تو اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے نا. بے شک ایسے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، دل تو نہیں چاہتا بریک لینے کا، کیونکہ جس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سحری بھی کر رہے ہوں گے اور آپ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص طور پر ہمارے بہت ہی پیارے سنخواہ جناب محمد راشد اعظم صاحب یہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے، مزید ان کو
ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رفتیں عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.